وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان جی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری اور نیاز کے لیے تشریف لانے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کی ادائیگی کے لیے سعادت پانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم. آج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی اور واضح دلائل سے اس بات پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور میرا اور آپ سب کا اور پوری دنیا کے اہل محبت اور اہل سنت و جماعت کا جو بڑا سچا عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے پردہ کر جائے چلا جائے تو اس کے چلے جانے کے بعد جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ دعا کی صورت میں یا دیگر مختلف حسنات صدقات کی صورت میں اپنے اس مسلمان بھائی یا بہن یا بزرگ کے لیے جو وہ پڑھتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے مہربانی فرماتا ہے اور مہربانی اور کرم سے جو ثواب وہ عطا فرماتا ہے عمل کرنے والے کو. کیونکہ جو قبر میں چلا گیا وہ تو نہیں نہ کر رہا، کرنے والے باہر ہیں، زمین کے اوپر ہیں. تو بعد میں رہنے والے ان کا خونی رشتہ ہو یا کم از کم ایمانی رشتہ ہو، اس بنیاد پہ جو وہ دعا استغفار یا صدقات و خیرات کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب عطا فرماتا ہے، تو اگر جس کو وہ ثواب ملا ہے وہ چاہے اور دعا کرے، تمنا کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ثواب اس کو ملا ہے، اللہ کو جب عرض کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملا ہے وہ اس مسلمان فوت شدہ کو پہنچتا ہے۔ ثواب پہنچنے کا مطلب اس کا نفع اس کو ملتا ہے، اور اس نفع ملنے کے نتیجے میں جو فوت شدہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے ذمے گناہ ہیں تو گناہ بخشتا ہے، اور اگر وہ بخشا ہوا روح ہے، اپنے مرنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ یا اتنی کم از کم نیکیاں لے کے دنیا سے گیا کہ اللہ نے فضل فرمایا اور مرنے سے پہلے مرتے وقت اس کو بخش دیا، تو پھر جو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اگر گناہ ذمہ ہیں تو گناہ بخشے جاتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں، اور اگر وہ بخشا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ بات تھوڑی سمجھاتے سمجھاتے لمبی ہو گئی، مختصر کر دیتا ہوں کہ میں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں مختلف شکلوں صورتوں میں، مختلف ناموں سے، تو ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس مسلمان کو کرم فرماتا ہے، اس کو پہنچتا بھی ہے اور اس کا فائدہ اور نفع بھی اس کو ملتا ہے۔ یہ مختصر بات۔ آگے بڑھنے سے پہلے اور دلائل کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا موضوع کو سمجھ لیں، تاکہ آگے ہم جو بات کریں وہ بالکل کلیئر اور واضح رہے۔ دو لفظ ہیں، ایصال اور ثواب، جو ہم استعمال کرتے ہیں بطور ٹائٹل، بطور عنوان۔ ایک ایصال اور ایک ثواب، اس کو سمجھ لیں ذرا پہلے کہ یہ دو لفظ کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ایصال، اوصل یوصل ایصالا کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، بھیجنا، روانہ کرنا، دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اور ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے، مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، بنیادی طور پر دو حال سے خالی نہیں، یا وہ اچھا ہے یا برا ہے، یا نیکی ہے یا بدی ہے، یا ثواب ہے یا گناہ ہے، دو حال سے خالی نہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اگر مطابق ہے، وہ اوامر میں سے ہے یا نواہی میں سے ہے، یعنی کرنے کا ہے یا رکنے کا ہے، دونوں بات سمجھ گئے۔ کچھ کام کرنا ثواب ہے، کچھ اعمال وہ ہیں جن کا کرنا ثواب ہے، یعنی جن کے کرنے پر نیکی ملتی ہے، ثواب کا ترجمہ نیکی کر لیں سمجھنے کے لیے۔ کچھ کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر، ایکٹ پر، جن کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کسی بھی طرح بجا لانے پر یا تو ان کے کرنے کا حکم ہے یا ان سے رکنے کا حکم ہے، ان کے کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ بعض کام وہ ہیں جن سے رکنے پہ اجر ملتا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اخلاق حسنہ، اچھی بات، یہ سارے یہ کرنے کے ہیں۔ نماز پڑھیں گے، کلمہ شریف کا ورد کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سچ بولیں گے، اچھے کام کریں گے، امانت داری کریں گے، سچ بولیں گے،
بات سمجھ گئے؟ یہ سارے وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں، ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نواہی ہیں جن کاموں سے رکنا ہے ان کے رکنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جھوٹ سے بچنے پر، شراب نہ پینے پر، بدکاری نہ کرنے پر، خیانت نہ کرنے پر، ظلم نہ کرنے پر، بات سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو روک لینا، بات سمجھ گئے؟ تو روک لینا اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو، اپنی نظر کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہش کو، بات سمجھ گئے؟ فساد کی جڑ یہی ہے نا، فساد کی جڑ یہی ہے۔ یہیں ایک بات سمجھا دوں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور زیارت ہونے پر آپ فرماتے ہیں اچھا یہ جس مقام پر ہے نا، یہ ان کی جو شان ہے یا جس درجے پر ہیں، بات سمجھ گئے نا، وہ ہم گناہگاروں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے تو واہ 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 سبحان اللہ، یار کیا بات ہے، سرکار کا دیدہ تے انہوں کو لو پوچھو نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو ان ہستیوں میں سے ہیں جو رہتے ہی اس بارگاہ میں، بات سمجھ گئے؟ توجہ جناب، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور فیض عالم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی نصیحت فرماؤ۔ اچھا یاد رکھنا، ایک قرآن و سنت میں سب واضح ہے، بات سمجھ گئے؟ احادیث مبارکہ سب واضح ہیں، اس سے ہٹ کر جو بھی بات ہوگی اسے قرآن و سنت پہ پرکھیں گے۔ ہاں یہ میں اصول کی بات بتا رہا ہوں۔ کئی کہتے ہیں نا جناب ان کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں خوابوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تیرا خواب نہیں، داتا علی اجویری دا خواب ہے۔ ہاں ابھی تو دیکھنا کہ گل کرن والا کون ہے، بیان فرمانے والا کون ہے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور تعلق کیا ہے، یہ بھی تو ذہن میں رکھنا۔ تو حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احبس حواسک، علی اپنے حواس قابو میں رکھا کر۔ میں آپ کو ثواب اور گناہ سمجھانے چلا ہوں، نیکی اور بدی سمجھانے چلا ہوں کہ بندہ کرتا کیوں ہے۔ اس میں نے ایک جملہ کہا کہ جس نے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، قابو کر لیا، لگام پا لئی، اپنے ہتھی کر لیا انہوں، وہ کیا ہے؟ وہ حضور فیض عالم کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے کرم فرما کے ہمیں بتایا، احبس حواسک، اپنے حواس قابو میں رکھا کر۔ اچھا لطف یہ ہے کہ یہ باب حضور فیض عالم نے روزے کے باب میں ذکر کیا ہے، کیونکہ روزے سے پریکٹس ہوتی ہے حواس کو قابو کرنے کی، روزے سے حواس کو قابو کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے نا۔ حواس میں سے مثلا کیا ہے، کھان نو دل کرن دیا نا، ایک حص ہے کھانے کی، زبان کی لذت کی، روزہ رکھا ہوا ہے نا، دل کر رہا ہے بھئی کھانا ہے، لیکن کنٹرول رکھنا ہے کہ بھئی نہیں کھانا، کیوں بھئی روزہ رکھے، ہے یا نہیں؟ پیاس لگی ہے، پانی پینے کو دل کر رہا ہے، جی چاہ رہا ہے، لیکن نہیں پینا، کیوں نہیں پینا بھئی؟ نفس چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ پانی پیا جائے، نفس چاہ رہا ہے کہ پانی پیا جائے، روزہ رکاوٹ اور ڈھال بن رہا ہے کہ نہیں پینا۔ کیا روزے کے ذریعے سے حواس کو قابو کرنے کی پریکٹس ہے، تفصیل اس موقع پر نہیں، پھر کبھی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی، اور یاد رکھیں جس نے
قابو کر لیا نا جناب، یہی تقوی ہے، یہی تصوف ہے، یہی روحانیت ہے، یہی سلوک ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی قرآن و سنت پہ عمل ہے۔ تو کچھ کام کرنے کے ہیں، ان کو کرنے پہ ثواب ہے، کچھ کام وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے، ان سے رکنے میں ثواب ہے۔ اچھا، ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہے، قرآن میں نص ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے نیکی کا ایک کام کیا فلہ عشر امثالھا، ہم اسے 10 اس جیسے نیکیاں اور کام بڑھا کے عطا کریں۔ بات سمجھ گئے؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، ہمارا کرم ہمارا یہ ہے، نیکی کرے گا تو 10 گنا ملٹی پلائی کر کے 10 گنا دیں گے، کرے گا ایک ثواب 10 کا، یہ کرم ایک پہلو، ایک پہ 10 دینا یہ بھی کرم ہے۔ اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، فرمایا جو گناہ کرسی تو پھر ہک کو دے سا، ہائے ہائے ہائے، یہ کرم کا دوسرا منظر ہے، یہ کرم کا دوسرا منظر ہے، فضل کا دوسرا نظارہ ہے کہ گناہ کرنے پہ ایک پہ 10 نہیں، فرمایا ایک کرے گا 10 دیں گے۔ اور حدیث پاک اگر میں عرض کروں اس کا مفہوم، اس کرم کو تھوڑا نبی کریم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، توجہ ہے جناب؟ بیان ہے، بہت ساری بحث چھوڑتے ہوئے آسان لفظوں میں، دل میں جو انسان کے خیال آتا ہے نا، خیال ہے، آیا گزر گیا، آیا گزر گیا، قرآن و سنت اور اہل اللہ کی ارشادات کی روشنی میں چنگا سوچن تے بھی ثواب ہے، اچھا سوچنے پہ بھی اجر ہے۔ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، اور چنگا کر نہیں سکتے تو چنگا سوچ لیا کرو، اچھا کر نہیں سکتے تو اچھا سوچ لیا کرو۔ تے اگے پتہ کی فرماندے سن، اور چنگا سوچن تے تو ملک کو نہیں لگدا، کوئی خرچہ نہیں آتا نا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اچھا سوچ لیا، اچھی سوچ پہ بھی ثواب اور اجر ہے۔ اچھا خیال جو ہے نا، ایک سٹیج پہ آ کے ارادہ بن جاتا کہ آپ اس کے لیے ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ توجہ ہے جناب؟ مختلف لیول سے گزرتے ہوئے ارادہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ کرنا۔ جب یہ ارادہ کر لیتا ہے نا، اس کے بعد پھر اس کے اسباب کو تلاش کرتا ہے کہ یہ میں نے اب کرنا کیسے ہے، اس کے لیے پھر آگے پلاننگ کرتا ہے نا، پروگرامنگ کرتا ہے کہ جناب اے ہن کم میں کرنا کی میں، اس کے بعد مرحلہ شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ جناب میں اللہ دی راہ چ روپیہ دینا، روپیہ تو ختم ہوگا، چلو 5 ہی کر لو یہ کم از کم، آج کل دے ایڈوانس منگن والے تو 5 بھی نہیں لیندے، کیا خیال ہے؟ وہ بھی واپس کر دیں دیں، تو کم از کم یہ تو آج کا دور ہو گیا نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، عائشہ اگر بکری کا جلا ہوا کھر جدو پائے بھنی ہے نا تو تو لا چھڈی دا، بات سمجھ گیا نا، بندے انہوں لا چھڈی دا بیکار سمجھ کے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جلا ہوا کھر دے کے اگر جہنم سے بچا جا سکتا ہوں نا تو اے بھی کر لینا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات، کھجور ماشاءاللہ سب نے کھائی، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، سمجھ آئے؟ وڑیاں وڑیاں گلیں نہیں، ذرا چھوٹیاں بھی کر لئیے نا، تلنے لگے ہولی ہولی۔ کھجور جب آپ کھاتے ہیں نا جناب، تو ایک اس کا گودا ہوتا ہے اوپر، ایک اندر گٹھلی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں پتلی سی جھلی ہوتی ہے، کبھی وہ کھجور کے ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی گٹھلی کے ساتھ ہوتی ہے۔
ہے نا, کبھی کھجور کے ساتھ آ جاتی ہے, کبھی گٹھلی کے ساتھ رہ جاتی, پتلی سی جھلی. نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا, فرمایا جی اللہ کے رستے میں اگر وہ دے کر بھی جہنم سے بچا جا سکے تو وہ بھی دینی چاہیے. کیا مطلب؟ نیکی, ایک اور حدیث پاک کا مفہوم صلی اللہ, فرمایا نیکی کو, چھوٹی نیکی کو حقیر جان کے چھوڑو مت. چھوٹی نیکی کو ہلکا چھوٹا جان کے چھوڑو مت, اور گناہ کو چھوٹا جان کے کرو مت. دونوں لیول سمجھ. ارادہ جب ہو جاتا ہے, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا ارادہ کر لیا نا, تو یا تو نیکی والے کام کا ارادہ ہے یا برے کام کا ارادہ ہے. اب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے, اللہ کی رحمت کو دیکھیں, اللہ کی رحمت, اس کے فضل کو. بات سمجھ, وہ کیا ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کر لیا نا, ادھر تو نے ارادہ کیا, ادھر اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی. تو نے نیت کر لی کہ جناب اس سال حج کرنا, ختم, تہیہ کر لیا, پیسے اکٹھے کر لے, پوری تیاری کر لی 6 مہینے پہلے, ابھی درخواستیں بینکوں میں جانا شروع نہیں ہوئی, تو نے پیسے اکٹھے کر کے نیت کر لی بھائی اس سال حج تے جانا, اللہ زندگی عطا کرے یہ درخواست دین تو پہلے اللہ نو پیارے ہو گئے نا, اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دے گا. کر لے. کیا مطلب؟ نیکی کا اگر ارادہ کر لیا تو ایک نیکی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا, ایک نیکی. اور اگر گناہ کا ارادہ کر لیا کہ جناب یہ کرنا ہی کرنا, چوری کا, بدکاری کا, جھوٹ کا, خیانت کا, کوئی کرپشن کا, کوئی رشوت کا, کوئی ظلم کا, زیادتی کا, کوئی بھی, اللہ کی رحمت فرماتا ہے ارادہ معاف ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا مطلب؟ رحمت یہ کہتی ہے او ارادہ کیتا تھا نہیں نا, ہائے ہائے ہائے, اس کی رحمت کے نظارے دیکھیں, کرم کے نظارے دیکھیں. اور اس جو میں فکر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ اور اس کی رحمت کی طرف آنے کے لیے, امید اور شوق دلانے کے لیے, دل میں امید شوق بڑھانے کے لیے, ڈراؤن لئی نہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. نبی کریم علیہ ارشاد اقدس کے حوالے, اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہاں سمجھ, کیسے عذاب دے سکتا ہے محبوب علیہ السلام؟ اور ایک جگہ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک, فرمایا مولا جی تو پھڑ لیں تو کر کی سکتے ہیں, تیرے بندے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, مولا جی تو بخش دے تو تیری مہربانی. ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, اور فرمایا تو اڈا کی جانا, تمہارا کیا بگڑے گا, اور اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اگر تمہیں عذاب دے کر تمہیں کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم, فرمایا جے ایمان صحیح لے آؤ تے اللہ دا شکر کرو تے رب نو کیڑی ضرورت ہے تانوں. نیکی کا ارادہ کر لیا, اللہ نے ثواب عطا کر دیا, اور اگر برائی کا ارادہ کیا, ارادہ معاف, کوئی پکڑ نہیں, نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا. اب اگلا سٹیپ آ گیا اس کو کرنے کا, ٹھیک ہے جی, پریکٹیکلی اس کو بجا لانے کا. اب اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نیکی کرتا ہے, ارادہ کر لیا, تو اللہ نے ایک نیکی کا ثواب ادھر ہی دے دیا, اور جب اس کو بجا لایا, پریکٹیکلی اس کو کیا جب, تو فرماتے ہیں اب رحمت یہ ہے کہ ادھر ارادہ گناہ کا تھا تو معاف کر دیا, نہیں لکھا, لیکن نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ جب نیکی کرے گا تو اللہ کم از کم 10 کا ثواب عطا کرے گا, اور گناہ کرے گا تو رب 1 ہی لکھے گا. بات سمجھ. اور پھر اس میں بھی جو شوق دلایا کہ جو ایک نیکی کرتا ہے, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, میں اس کی مثال ایسے ہے, سمجھایا نا مثال, ہمارے لیول پہ کرم فرما کے ہمیں سمجھایا بھئی ایک دانہ اگر زمین میں ڈالیں فصل کے لیے, ایک دانہ ڈالیں, ایک
انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، 7 بوٹے نکلے، ایک دانے جو 7 کڈے مالک نے، ٹھیک ہے جی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر جو ڈالی ہے اس کے اوپر اللہ نے 100 دانہ دے دیا. تو گویا ایک عطا 700 کیے، عطا 700 کیے. اس میں ایگریکلچرل ایک بڑا نقطہ ہے سمجھنے والا. قرآن جو ہے نا وہ سب طرف رہنمائی کرتا ہے نا. مایا اگر انسان محنت کرے، اگر انسان محنت کرے تو 1 من بو کے 700 من لے سکتا. یہ فزیکلی زمینداراں لئیے بات سمجھ گئے. 1 من سے 700 من دے سکتا ہے. اور نیکی کے لیے یہ مثال دے کر فرمایا بھئی یہ نہ سمجھنا بس 700 تے کم مک جانا یا سٹاپ ہو جانا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے 70,000 بھی عطا کر سکتا ہے. خود لی کڑی کمی کیا کمی ہے؟ اب یہ ثواب اور گناہ، نیکی بدی، اچھائی یا برائی 2 حال سے خالی نہیں. بات سمجھ گئے؟ اب ایک جملہ اور ایک فکر ذرا اور سمجھ لیں. ایک ہے اچھا کام، توجہ رکھیے گا ذرا اس بات. اور یقیناً یہ حضور فیض عالم کا لنگر ہے، ہر شاہی لنگر ہے ہمارا. ایک ہے اچھا کام اور ایک ہے نیکی. دونوں میں فرق سمجھیں. نئی بات بڑی توجہ والی. ایک ہے اچھا کام اور ایک ہے نیکی. ہر وہ کام جس سے دوسرے کا نفع ہو، فائدہ ہو، بھلا ہو، قطع نظر اس بات سے کہ کرنے والا کون ہے. کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، کوئی بھی ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اچھا کام ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا کام ہے، پسندیدہ کام ہے. لیکن ضروری نہیں وہ نیکی بھی ہوئے. ضروری نہیں کہ وہ نیکی کب بنتا. اچھا کام نیکی کب بنتا ہے؟ توجہ طلب بات. اچھا کام نیکی کب بنتا ہے؟ اچھا کام نیکی اس وقت بنتا ہے جب ایمان کے ساتھ ہو، جب ایمان کے ساتھ ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو. دوہرا دے ماں، جتنے سمجھ آئی سبحان اللہ کہہ دو. ماشاءاللہ. اچھا کام نیکی کب بنتا ہے؟ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تیرے نامہ اعمال میں اس کو جمع کر لے. اور نامہ اعمال میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے انہوں سنبھال لو. ایک کل جب مرسی نا، کل جب یہ دنیا سے جائے گا، قبر میں، حشر میں، میزان میں، حساب و کتاب میں، یہ اس کے کھاتے میں موجود ہو، ایڈ کر دی جائے، محفوظ کر لی جائے، سیو کر لی جائے. مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ذرا سمجھ آ جائے. اے تسی دیکھو نا ڈھیر سارے اسپتال بنے. لیڈی ولنگڈن ہسپٹل ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ ظاہر ہے نون مسلم نے بنائے ہیں نا. اچھا کام ہے، کوئی نہیں سمجھ ہے. گنگا رام ہسپتال ہے، اور بھی ڈھیر سارے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. اچھے کام ہے نا؟ کیا ہے؟ لیکن ضروری نہیں کہ نیکی ہو. کیا مطلب؟ جو مومن ہیں، جو اس میں کام کرنے والے، اس میں حصہ ڈالنے والے مسلمان ہیں، مومن ہیں،
تو کام تو اچھا ہی ہے نا جناب. اللہ کے رستے میں خرچ کیا, علاج بھلائی, زندگی بچانا ہے, سارا کام. سمجھ آ گئی کیا؟ قرآن ایک فلسفہ یہ ہے, اچھا کام نیکی تب بنتا ہے. اور محبت والا جملہ بھی ایڈ کر دیں. اچھا کام نیکی اس وقت بنتا ہے جب اس پر ایمان اور حضور کی محبت کی سٹیمپ لگ جائے. نوٹ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اصلی اور ایک نقلی. دکھنے میں ایک جیسے تے داں لگے تو پھر چل بھی جاندے ہیں, لیکن جب کسی کاریگر دی بینک والے دی انگلی تلے آ جاوے نا جناب انج ہیں تے 5000 بھی ہوئے تے کٹ کے باہر کٹ دا کے جناب یہ 2 نمبر ہے. ہیں یہ تو دنیا کی ہے نا چیک کرنے والی. جو فرشتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ سے مقرر کردہ, انہوں نے پتہ نہیں کنیاں چھاننیاں لائیاں. ہائے 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 ہائے. چھاننیوں کو سمجھانے کے لیے ایک شخص نے زندگی میں بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی, حدیث پاک کا مفہوم, قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلسی تو جناب تھوڑی جی نمازیں ہو سن, وہ پریشان. اصلاح تربیت کے لیے پریشان, یار میں تو بڑیاں نمازیں پڑھی ہیں تو یہ تو تھوڑی جی ہیں. فرشتوں سے پوچھے گا وہ میری باقی نمازیں کتنے گئی ہیں, میں تو انہیاں پڑھیاں سن. وہ کہیں گے بھی تو جو نماز پڑھتا تھا نا, سمجھ آ گئی, اس میں سے جو اللہ کے لیے ہوتی تھی نا, جیڑی جو اللہ کے لیے ہوتی تھی ہم اسے لکھ لیتے تھے, تو جیڑی تیری اپنے کسی مقصد لئی ہوندی سی اساں انہوں لکھ کے کیا کرنا ہے. تو اب بتایا کہ حدیث پاک کا مفہوم اور الفاظ. کسی پوری نماز پڑھی وہ دے جو 2 سجدے لے لے, ہائے ہائے ہائے, کسی جو 2 رکوع لے لے, کسی جو 2 ٹوٹی بجی, ہفتے تو بعد پتہ چلا وہ ایک مکمل ہو گئی, چلو ایک لکھو. بڑا اوکھا کام ہے. ہاں اتھے بڑا اوکھا کام. سمجھ آ گئی. تو یہ اچھا کام نیکی تب بنتا ہے, یاد رکھیں. باقی اس کی شرائط میں ابھی نہیں بتا رہا کہ وہ خراب کیسے ہوتی ہے, دکھلاوے سے, ریاکاری سے, عجب سے, سمجھ آ گئی, ذکر کرنے سے, دل کے اندر اس کے مان اور فخر رکھنے سے, اس کے اوپر تکبر کرنے سے, بہت ساری چیزیں اور بھی خراب کرتی ہیں. لیکن سادی سی بات یہ ہے, اچھا کام نیکی تب بنے گا جب اس پر ایمان کی اور حضور کی محبت کی مہر لگی ہوگی. اس کے بغیر قرآن کیا فرماتا ہے سورۃ النور میں, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. قرآن کی نص ہے. اللہ فرماتا ہے جنہیں کفر کے ساتھ جو مومن نہیں ہیں, فرمایا انہوں نے جو اچھے کام کیے, اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کی مثال سراب کی طرح ہے, پرچھاویں کی طرح ہے. اور قرآن نے خود اس کی وضاحت کی, سراب کی. بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء, فرمایا صحرا دے اندر نا ریتلی جگہ ہوتے, یا چلو سوکھا اور ریت تو پتہ نہیں تم گئے یا نہیں گئے. گرمیاں میں جب سڑک دوروں تک یہ نا جناب, سڑک پہ نظر پڑے تو لگتا ہے کہ دور پانی ہے. یہ قرآن نے مثال دی ہے. صحرا میں جاتے ہی اسے لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, فرماتا جب نیڑے آندا تے کچھ بھی نہیں ہوندا. کیا مطلب؟ بغیر ایمان کے, بغیر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایمان کے بغیر جو اچھے کام کرتے ہیں, کفر کے ساتھ کرتے ہیں, بدعقیدگی کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ فائدہ تو ہو سی, فائدہ تو ہوگا نا, لیکن فائدہ صرف دنیا تک, مرنے تک بس. وہ اللہ رب العزت کا اپنا کرم ہے کہ اس کا بدل اس کو کیسے دے دے. اس کے لیے حدیث پاک میں فقہاء نے لکھا ہے اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے, اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے, اس کو بیماریوں سے بچا لیتا ہے, اس کا رزق زیادہ کر دیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کو دنیا کی کوئی نعمت دے دیتا ہے, دنیا میں کو شہرت دے دیتا ہے. اللہ رب العزت کا قانون یہ کہ دنیا میں ایمان کے بغیر جو اچھا کام کرے گا نا, اللہ ادا حساب دنیا چی پلس مائنس برابر کر کے فرمایا چل, جب آگے جائے گا تو فارغ تا ویلا ہو کے. اور ایمان والا
ایمان والا، حلال کمانے والا، حلال پہ قناعت کرنے والا، صبر کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، اپنے آپ کو بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ یار میں کی میرے کو تو کچھ بھی نہیں، لیکن اسے پتہ نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، اسے پتہ نہیں ہے کہ جب اس کی آنکھ بند ہوگی، توجہ طلب جملہ، جب اس کی آنکھ بند ہوگی پھر اس کی آنکھ کھلے گی، ہائے ہائے، جب اس کی آنکھ بند ہوگی پھر اس کی آنکھ کھلی ہوگی، دنیا والی آنکھ بند ہو سی نا جناب، حقیقی آخرت والی جب آنکھ کھلے گی تو پھر جب آنکھ کھل سی نا جناب تو پھر او واہ 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 سبحان اللہ، یار میں کی سمجھے رکھیا، سمجھ آ گئی، دنیا میں نے یہ کیا، اللہ نے مجھے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنی رحمت، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق پھر اسے افسوس ہوتا، مارے اے تھوڑے جی کیتی آئی تیرا اتنا کرم کیتا، کاش کو سمجھ آ جاندی، او کو سمجھا چھڑدا، کاش کو سمجھا دیتا، کو کہہ دیتا، کو پلے پہ جاندہ تے اینا جو کیتا تے کچھ اور، دو لمحوں میں بعد ایک شخص جا رہا تھا، کوئی نیکی نہیں تھی، سمجھ آ گئی، تو ایک فقیر ہو دے پیچھے پہ گیا، یار کچھ نہ کچھ تا دے، کچھ نہ کچھ تا دے، اللہ دے راہ تے کچھ تا دے، اچھا اور پلے ہوتے کچھ نہ دیتا، کسی شخص نے اخروٹ گودا کھا کے نا اس کا چھلکا پھینکا ہوا تھا، وہ جیبوں تو کو نہ کڑیا، وہ زمین میں پڑا ہوا اخروٹ کا چھلکا اٹھا کے اسے دے دیا، جا لے جا، لے کے ٹر گیا، اللہ دی کرنی جناب راتی مر گیا، جب قبرج گیا تو پھر جو ہونا سی وہ تو ہے، آگے چل کے عرض کروں گا تاکہ آنکھیں کھلیں، رحمت ہو تو پھر بھی بتاؤں گا کہ پھر بھی آنکھیں کھلیں، وہ ماتا بھئی اللہ تعالیٰ نے عذاب والا سانپ مسلط کیا، چل بھئی اب وہ اخروٹ کا چھلکا اللہ رب العزت کی رحمت سے قبول ہوا، وہ سپ جڑے پاسوں آوے نا انہوں ڈنگ مارن لئی، جہاں سے آئے نا اس کو ڈنگ مارنے کے لیے، اور تھوڑا ٹائم پہلے جو اللہ کے رستے پہ ایک اخروٹ کا چھلکا دیا تھا وہ لوہے کی ڈھال بن کے سامنے آ جائے، اور سپ جدھروں بھی آوے نا جناب اللہ کی بارگاہ سے مسلط جو بھی عذاب کے لیے، پھر سوچو نا کہ بیتی ہونی، مار ہوئے، ہائے ہائے ہائے، پتہ ہوتا تو سارا ہی اس کے رستے میں دے کے آ جاتا، اس کی رضا کے لیے لوٹا کے آ جاتے۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے، یؤمنون بالغیب کا مطلب یہی ہے۔ تو آج میں نے صرف یہ سمجھایا ہے آپ کو کہ ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، اس پر اجر کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، کیسے اللہ رب العزت نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے، اور ایصال کا مطلب کو جو رب نے نیکیاں دی ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ جو تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب دیا ہے، یہ جو تو نے ہمیں درود پاک کلمہ شریف، یہ ذکر اذکار، یہ دیگر حسنات صدقات خیرات کا جو تو نے ثواب ہمیں دیا ہے مولا، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بزرگوں کو مولا تو پہنچا دے۔ اہل سنت و جماعت کا، میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کرم فرماتا ہے، وہ ثواب ہم جس کے لیے نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے، جب ثواب اس کو پہنچتا ہے تو اگر نیک ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اگر گناہگار ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہیں سے آگے شروع کریں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنمدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.